السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا گزشتہ سبق میں ہم نے جو صفحہ نمبر 51 پہ انسانی جسم کے اعضاء ہیں ان میں سے نصف حصہ پڑھا تھا، اور لکھنے کا کام جو تھا صفحہ نمبر 52 اور 53 پہ جو کلمات رہ گئے تھے وہ لکھنے کا کام مکمل کرنا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے یہ گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے گزشتہ کام میں یعنی پہلے دن کے اور دوسرے دن کے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو بیٹا اس کو آگے مکمل کر لیجئے، اور چونکہ آگے تھوڑا آپ کو وقت بھی مل جائے گا تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ آگے اس کام کو مکمل کر لیجئے گا۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی آپ بیٹا کتابیں کھول لیں۔ جی بیٹا دیکھیے، ہم یہ صفحہ نمبر 49 الدرس الخامس الطبیب، اس میں یہ نصف حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ انسانی جسم کے اعضاء پڑھ رہے تھے۔ عین آنکھ، انف ناک، فم منہ، قلب دل، شعر بال، اذن کان، رقبۃ گردن، صدر سینہ، قلب دل، یہ ہم نے کل پڑھ لیے تھے اور آج ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے گا، رسخن کلائی، یدن ہاتھ، اصبع انگلی، رجل ٹانگ، قدم پاؤں، اصابع انگلیاں۔ آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ ایک انگلی کو اصبع کہتے ہیں اور ساری انگلیوں کو دو یا دو سے زائد انگلیوں کو اصابع کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ ذراع بازو، تو یہاں دیکھا رسخن کلائی کو کہتے ہیں اور ذراع پورے بازو کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہو گیا۔ آگے دیکھیے، وجہ چہرہ، ظفر ناخن، ضرس داڑھ، لسان زبان۔ تو یہ آپ نے، مجھے امید ہے کہ سبق توجہ سن لیا ہوگا۔ اب یہاں پر آگے دیکھیے گا بیٹا، یہاں الکلمات الجدیدہ میں آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں۔ عیادۃ، یہ الکلمات الجدیدہ میں تقریباً وہ سارے ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ یہاں سے بھی ایک دفعہ سماعت کر لیں۔ عیادۃ کلینک، لسان زبان، رسخن کلائی۔ آپ اس کو اگر کسی لفظ کا ترجمہ بھول جاتا ہے تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ ضرس داڑھ، طبیب ڈاکٹر، مریض مریض، جسم جسم، عین آنکھ، اذن کان، ید ہاتھ، رجل ٹانگ، قلب دل، شعر بال، صدر سینہ، فم منہ، رأس سر، دواء دوائی، انف ناک، اصبع انگلی، اصابع انگلیاں، ذراع بازو، وجہ چہرہ، اسنان دانت، قدم پاؤں، رقبۃ گردن، ظہر پیٹ، سماعۃ طبی آلہ گوشت، مشرۃ عمل جراحی کا آلہ، سریر بیڈ، یفحص وہ چیک کرتا ہے، مریض مریض، یمسک وہ پکڑتا ہے، ظفر ناخن، یتناول وہ لیتا ہے یا وہ دوائی کھاتا ہے۔ تو بیٹا آج آپ نے ایک تو یہ جو بقیہ حصہ ہے، یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا اور یہ بھی مکمل کر لیا ہوگا۔
اور اسی طرح یہ بھی مکمل کر لیا ہوگا. تو یہ اس میں جو الفاظ رہ گئے تھے جو آج آپ نے پڑھے ہیں اس کو بھی مکمل کر لیجئے گا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر جو ابھی ہم الکلمات الجدیدہ میں الفاظ پڑھ کے آ چکے ہیں، جیسے زبان یا وہ پکڑتا ہے، عمل جراحی کا آلہ، یہ آپ نے ان کی عربی لکھنی ہے. اب ہم جملے بناتے ہیں. درس الخامس میں ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے. تو ہم نے اصول پڑھ لیا تھا کہ جو فاعل ہے اس کو شروع میں لکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بعد فعل لکھتے ہیں، اس کے بعد مفعول بھی لکھتے ہیں. تو ڈاکٹر کی عربی لکھیں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب. اور چیک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یفحص. اور مریض کو مریض کہتے ہیں. الطبیب یفحص المریض، مریض دوا لیتا ہے. المریض یتناول الدواء، مریض بستر پر سوتا ہے. المریض ینام علی السریر، ڈاکٹر طبی آلہ گوش پکڑتا ہے. الطبیب یمسک السماعہ، تو پہلے آپ فاعل لکھ دیں گے، اس کے بعد مفعول بھی ذکر کر دیں گے. بکر پاؤں سے چلتا ہے. بکر یمشی بالاقدام، آپ یہ جو پیچھے والا سبق تھا اس میں چلتا ہے کہ عربی پڑھ چکے ہیں. حامد کان سے سنتا ہے. سننے کی بھی عربی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. حامد یسمع بالاذن، اور آپ نے اذن کی عربی اس سبق میں پڑھ لی. خالد ہاتھ سے دروازہ بند کرتا ہے. خالد یغلق الباب بالید، ہاتھ سے دروازہ بند کرتا ہے. تو بیٹا ابھی آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو آپ مکمل کر لیں گے. بیٹا اس کو آپ مکمل کر لیں گے، جس کو ہم ایک دفعہ پھر یہ آخری صفحے کو اس کو دہرا لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے اردو سے عربی نہیں دہرائی. ابھی ہم الکلمات الجدیدہ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں عربی لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس سے اردو بنائی تھی. اب یہاں اردو لکھی ہے اور اس کی آپ نے عربی بنانی ہے. اب آپ نے پڑھ لیا کان، اس کی عربی آپ نے پڑھی، آپ کو آگے ہوگی مجھے امید ہے. اذن دانت، اس کی عربی بھی ابھی ہم نے پڑھ لی. اور اگر کسی لفظ کا معنی نہیں آتا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ مجھے بتا دیں، اس میں آپ دیکھ کے بتا دیں کہ دانت کی عربی کیا ہے؟ اسنان. تو آپ یہاں سے اردو دیکھیں گے. اسی طرح انگلیاں، تو مجھے امید ہے اس کا معنی انگلی واحد ہے، انگلیاں جمع ہیں. تو اس کی عربی ہم نے کچھ اور پڑھی ہے، اس کی اور پڑھی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آتی ہوگی. اگر نہیں آئے گی تو آپ یہاں سے دیکھ لیں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اصبعن اور اصابعن، اصبعن ایک انگلی، اصابعن بہت زیادہ انگلیاں. اسی طرح ناک، اس کی عربی بھی آپ کو آتی ہوگی. انفن، جسم، بازو، اس کی عربی بھی آتی ہوگی. ذراع، سر، رأس، پیر، قدم، اور اسی طرح کلائی، رسخن. تو یہ کچھ میں نے آگے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے یہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے. تو ناخن، ناخن اس کو کہتے ہیں ظفرن. کمر، ظہر. شفا خانہ، کلینک یا دوائی. عیادتن، آنکھ، عین. منہ، فمن. پاؤں، رجل. دل، قلب. اور زبان، لسان، وہ پکڑتا ہے. یمسک، عمل جراحی کی چھری. مشرتن، چہرہ. وجہ، ہاتھ. یدن، وہ لیتا ہے. یتناول، طبی آلہ گوش. سماعتن. تو مجھے امید ہے بیٹا یہ آپ کام کو اس کو مکمل کر لیں گے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو انشاءاللہ اس سارے کام کو مکمل کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.